بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی USA انٹرنیشنل کی اسپیشل ٹرانسمیشن لمحات رمضان۔ آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان ہوگا لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے سابقہ قوموں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی عمریں اتنی ہوتی تھی، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 900 سال، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اتنی لمبی زندگیاں عطا فرمائی تھی تو انہوں نے خوب نیکیاں کی ہوں گی، یعنی جو 1000 سال زندہ رہے گا تو اس کی نیکیاں بھی 1000 سال کی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین گفٹ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، جس کی افادیت اور جس کی فضیلت قرآن کریم میں مذکور ہے کہ لیلۃ القدر اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ فرمایا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ویسے تو اہل دل کے لیے اور اہل محبت کے لیے، جو اللہ رب العزت سے لو لگانے والے، تعلق جوڑنے والے ہیں، ان کے لیے تو ہر رات جو ہے وہ شب قدر جیسی ہوتی ہے۔ فارسی میں کسی نے کہا کہ ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، اگر تجھے راتوں کی قدر ہے اور رات کو اٹھ کر جاگنے کی، آو فغاں کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کی، تسبیح و تحلیل کی، تو پھر فرمایا ہر رات ہی شب قدر کی جیسی اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے کہ رات کے آخری پہر میں راتوں کو جاگنا اور یہ سحرگاہی کے جو عبادات ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، منانا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا، تو شاعر کہتا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ اور یہ جو لذت آشنائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لو لگانے کی ایک لذت ہے، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی تعلق، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سر بسجود کرنا، اسے خالق و مالک سمجھنا اور خود اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھنا، تو بندہ سمجھ کر بندگی کرنا، تو جو یہ بندگی کی لذت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی لذت ہے، پھر کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی اور لذت بندگی، کیفیت بندگی ایک ایسا مزہ ہے، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، یعنی جو بندگی میں لذت ہے، مزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو راتوں کو جاگنا اور خاص کر رات کے آخری پہر، یوں تو ہر رات کے لیے اس کی فضیلت ہے،
لیکن پھر خاص رمضان المبارک کی رات ہو اس کا کیا کہنا کہ باقی راتوں کی نسبت سے رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان کو جاگنا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا اس میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی بھی آخری طاق راتوں میں سے پھر وہ جو ان میں سے پھر ایک خاص رات آتی ہے۔ اب کون سی رات آتی ہے اس کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے۔ صوفیاء نے اور عبادت گزاروں نے راتوں کو جاگ کر جو عبادت گزارتے تھے، رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، شب زندہ دار لوگ، انہوں نے اپنے اپنے مشاہدات کے مطابق صوفیاء نے لکھا، کسی نے کہا کہ وہ 21ویں رات ہے، کسی نے کہا وہ 23ویں رات ہے، کسی نے کہا کہ وہ 25ویں رات ہے، کسی نے کہا 27ویں رات ہے۔ 27ویں رات کے لیے بہت زیادہ اقوال ہیں صوفیاء کے، اور کسی نے کہا کہ وہ 29ویں رات ہے۔ بہرحال جو بھی رات ہے اس رات کو پانے کا بہترین طریقہ، ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات، خیر من الف شہر۔ جو ان طاق راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں گزارے گا، گویا کہ اس نے 1000 مہینے کی عبادت کی، کتنا بہترین گفٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذرا سا بھی کہیں ہمیں پروفٹ نظر آتا ہے نا دنیا داری میں کہ اس چیز میں تو اتنا پرافٹ ہے، 10 گنا 50 گنا 100 گنا، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 1000 گنا اس میں پرافٹ ہے، ہم تو مارے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پرافٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو عبادت کے زمرے میں فرمایا ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر کتنی افضل ہے، اس کی افضلیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بہت زیادہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آئیے اس رات کو اپنے رب کے حضور جاگ کر گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہترین گفٹ ہمیں دیا ہے وہ گفٹ ہم اس کو حاصل کریں، اس کے شکر گزار بندے بھی بن جائیں۔ اس میں کرنا کیا چاہیے ہمیں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی خاص قسم کی عبادت نہیں ہے کہ ہم بس صرف ہمیں یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں اور دعا کریں۔ دیکھیں اگر ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کیا دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء صلاح المومن، مومن کا اصلہ دعا ہے، عبادت بھی ہے، عبادت کا مغز بھی ہے اور اصلہ بھی ہے، بہترین اصلہ ہے۔ یہ دعا ایک ایسا آئٹم بم ہے کہ یہ سب پہ بھاری ہے، تو دعا میں گزاریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، جن کی اولادیں نہیں اولاد مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جن کی اولادیں ہیں ان کے نیک صالح بننے کی، اچھا نصیب بننے کی ان کے لیے دعا کریں، اپنے احباب کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ اور بالخصوص اس وقت پوری انسانیت جس کیفیت میں ہے، جس تذبذب میں ہے، اور خاص کر عالم اسلام ان کے لیے دعا کریں۔ مسلمان جہاں پہ بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ کوئی نام نہاد اسلامی ریاست ہے یا وہ غیر مسلم ریاست ہے، یا وہ عالم کفر ہو یا وہ نام نہاد عالم اسلام ہو، جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جہاں بھی سازشیں ہو رہی ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سازشوں سے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں 2 نوافل کی اہمیت آج کی اس لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے، چونکہ آج ساؤتھ افریقہ اور اس کے قرب و جوار میں آج کی رات 27ویں رات ہے، جس کے لیے زیادہ ہمیں آثار ملتے ہیں، روایات زیادہ ملتی ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی یا شب قدر کی رات ہے۔ اور کچھ پاکستان وغیرہ میں کل ہے، اور جہاں آج ہے، آج کی رات کے لیے میں وہ 2 نوافل بتاتا ہوں کیا پڑھنے چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس رات کو 2 نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، پھر دوسری رکعت میں بھی
فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا۔ سورہ اخلاص یہی ہے مشہور صورت، آپ لوگوں میں سے ہر کسی کو پتہ ہے، وہ صورت جو قرآن کریم کی سب سے آسان صورت ہے، اور وہ صورت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاستدانوں کو بھی نہیں آتی، وہ ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا رہے اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھے، تو فرمایا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ اتنا بہترین گفٹ ہے صرف 2 رکعت نفل میں۔ یاد رکھیے آج کی رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو قاطع تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو کاٹنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو بوڑھا زانی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آج کی رات صدق کے دل کے ساتھ وہ بھی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ مگر یاد رکھیے توبہ اور استغفار کو معمول بنائیے اس طریقے سے کہ آئندہ گناہ نہ ہونے پائے، اور گناہ معاف ہونے کا جہاں تک تعلق ہے یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، اور رہی بات یہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ معاف ہوں گے۔ رہی بات حقوق العباد کی تو بندوں سے معاف کروائیے، جس کی حق تلفی کی ہے اس کے پاس جائیے، اس سے معاف کروائیے، جب وہ بخشے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، وہ اپنے حق معاف فرمائے گا، لیکن حقوق العباد کو ڈیپینڈ رکھا ہے بندوں پر، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے جا کر معاف کروائیں، اس سے جا کر معافی مانگیں۔ اگر اس کا کچھ دینا ہے، آپ کا حساب کتاب ہے، اس کو حساب کتاب فارغ کریں۔ ایسا نہیں لوگوں کے پیسے کھا کر ان کا مال ہڑپ کر کے آپ آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف میں، اور یہاں پر شب قدر کی عبادت کے چکر میں ان کے مال کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سعی نا حاصل ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔